صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی، عزت کی، جلال کی، شہنشاہیت کی، بادشاہت کی باتیں سب کی سب رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے، اس کے نصیب کے کیا کہنے جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سورہ مبارک کے مطابق بنا لیا۔ سامعین محترم، خطبہ مسنونہ میں سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور مسلم میں سے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے اور کہا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے جو ہیں وہ روزے فرض کر دیے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ رکھنا صرف تم پر فرض نہیں ہے، تم سے پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی اللہ نے یہ روزے فرض کیے تھے۔ لعلکم تتقون، ان کا اور آپ کا مقصد ایک ہی ہے کہ شاید تم متقی پرہیزگار اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ، اپنے لین دین، معاملات، گھر بار، کاروبار، زمین کے معاملات، کاروبار کے معاملات، رشتہ داروں کے رشتہ داریوں کے معاملات، تمام کے تمام تم اللہ رب العزت سے ڈر کے کرنے والے بن جاؤ۔ ممکن ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری اور مسلم سے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے۔ جو مسلمان نہیں ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، اسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ من صام رمضان ایمانا، رمضان کے مہینے کے روزے اس نے ایمان کی حالت کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین بتلایا ہے۔ اللہ پر بھی ایمان ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے میں نے مرنا ہے، مر کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ ان ساری چیزوں پر اس کا ایمان ہے۔ واحتسابا، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ بڑوں نے رکھے، ابا جان نے رکھے، اماں جان نے رکھے، دادا دادی نانا نانی روزہ رکھتے رہے، لہذا میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں۔ واحتسابا، اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے، دین اسلام کا رکن سمجھتے ہوئے، اللہ سے اس عبادت کے بدلے، بھوکا اور پیاسا رہنے کے بدلے اللہ سے ثواب کی امید کیے ہوئے۔ یہ نہیں میں نے روزہ رکھا مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میرا اس کے ساتھ مقابلہ تھا، اس نے بھی روزہ رکھا، میں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ یہ مقابلہ بازی کی عبادت نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کو اونچ اور نیچ دکھانے کی عبادت نہیں تھی۔ واحتسابا، اللہ سے ثواب کی، اجر کی، بدلے کی امید کرتے ہوئے اس نے روزہ رکھا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ نیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی خوشنودی۔ نیت کیا ہے؟ کہ دین اسلام کا یہ ایک بنیادی رکن ہے
نیت کیا ہے؟ اللہ سے اس بھوک اور پیاس کے بدلے میں نے اجر اور ثواب لینا ہے۔ نیت کیا ہے کہ میں اللہ کی بات مان رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب سید ولد آدم محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری اس کی خواہشات ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میرا رب اس کے پہلے سارے گناہوں کو اس کے بدلے میں معاف فرما دے گا۔ سامعین محترم، آج شعبان کی 26 تاریخ ہے اور اسلامی تاریخ مغرب کے وقت چاند کے طلوع ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ آج شام کو شعبان کی 27ویں تاریخ شروع ہو جائے گی، کل کی تاریخ 27ویں تاریخ ہوگی۔ نہ جانے یہ شعبان کا مہینہ 29 کا بنتا ہے یا 30 کا، مگر اس کے بعد جو چاند چڑھنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا چاند ہے، اور رمضان المبارک کا چاند یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نوید لے کر آیا، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ بہت بڑی امید ہے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی، یہ بہت بڑی امید ہے اپنی اصلاح کرنے کی، اپنی زندگی کے بگڑے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے ان کی درستگی کا سوال کرنا، یہ بہت بڑی امید ہے۔ رمضان المبارک کے آنے کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کی شادی تھی، قریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ اس کی تیاری گزر گئی، منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہ شادی کے لیے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ یہ سارے کام۔ پھر دن کم رہ گئے، پھر پرچیاں لکھ لی کہ یہ کام ہو گئے ہیں، یہ باقی رہ گئے۔ پھر پرچیاں لکھ لی کہ یہ بڑے بھائی جان کے ذمے ہیں، یہ چھوٹے بھائی کے ذمے ہیں۔ پھر اور پرچیاں لکھی یہ بہنوں کے ذمے ہیں، یہ ماں کے ذمے ہیں۔ پھر اور پرچی لکھی یہ دوستوں کے ذمے ہیں، یہ ملازموں کے ذمے ہیں۔ یہ سارے کام شادی کے آنے سے پہلے ہم نے کرنے ہیں تاکہ شادی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ میرے بھائیو، میں بڑی ہی عاجزانہ التماس کرتے ہوئے آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں، آئیے ہم بھی ابھی 2-3 دن اللہ نے ہمیں دیے ہیں، رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے سے پہلے ہم بھی کچھ اس طرح کی منصوبہ بندی کر لیں۔ میرے پاس یہ پورا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ میں نے رمضان سے پہلے جتنے ضروری کام ہیں وہ سارے کر لینے ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آنا ہے میں نے قیام اللیل نماز تراویح کے لیے ہر صورت وقت نکالنا، میں نے راتوں کا قیام کرنا ہے، اور جو رمضان المبارک کی خاص برکات اور رحمتوں کا ایک سبب اور وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں۔ میں نے ان آزاد ہونے والوں سے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے والوں میں اپنا نام شامل کروانا ہے، میں نے یہ کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں، حکیم مشتاق صاحب، جہاں گل والے کے، تو ان سے دوائی لینے جائیں، وہ کہتے ہیں میں علاج تب کروں گا تمہارا اگر تم میری بتائی ہوئی پرہیزوں کے مطابق، پرچی کے مطابق، میرے پرچی اور خوراک کے مطابق اگر تم اپنا کھانا پینا رکھو گے، پرہیز کرو گے، تب میں تمہارا علاج کروں۔ میں نے ان سے کہا جی میں نے بڑی کوشش کی ہے، ان سے چھوٹی بیٹی کا علاج کروا رہے تھے، بیمار تھی، تو میں نے ان سے کہا میں نے بڑی کوشش کی ہے، اپنی کوشش کے مطابق میں اس کا علاج کرواتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں علاج کی بات ہے، یہ علاج کی بات ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کوشش سے بڑھ کر یہ کام کرنا ہے۔ کوشش تو کر رہے ہو نا، اس سے بڑھ کر کام کرو، اس سے بڑھ کر اس کے علاج کے لیے کوشش کرو، کوشش سے بڑھ کر قدم اٹھاؤ۔ وہی بات ہم نے اپنی ہمت اور کوشش سے بڑھ کر
کوشش کرنی ہے، قدم اٹھانا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے التجائیں کرتے ہوئے، اس سے بخشش کی دعائیں کرتے ہوئے، اس سے اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہوئے اپنے سجدوں کو لمبا کرنا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں ٹائم ٹیبل بنانا ہے، میں نے سحری کرنی ہے، سحری کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، سحری تک تو میرا منصوبہ ہوتا ہے، اور سحری کے بعد سونے کا منصوبہ ہوتا ہے، نماز کا ہمارے پروگرام میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا جی روزے رکھ رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا، سحری بھی کرنی ہے اور سحری کے بعد نماز فجر بھی باجماعت ادا کرنی۔ ہمارے منصوبے میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رات ساری موبائل کے اوپر مصروف ہے، چیٹ چل رہی ہے اور طرح طرح کے ایپس چل رہے ہیں۔ بھائی شاید رات کیوں جاگ رہے تھے؟ او جی فجر ٹائم نہ سحر ٹائم جاگ نہیں آندی، تو میں کیا ہوں روزہ رکھ کے ہی سواں گے، نماز پھر نہیں ہے بیچ۔ اللہ اکبر، نماز کا پروگرام ہی نہیں ہے بیچ، کس طرح ہم فلاح پائیں گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں بڑے خشوع خضوع سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تشہد کرتا ہے، اللہ سے معافیہ مانگتا ہے، ایسے مومن اللہ کہتے ہیں کامیاب۔ اور میں روزہ رکھ رہا ہوں، ایک حکم کو مان رہا ہوں جو سال کے بعد آیا ہے، جو مہمان ہے، اور جس کا اللہ نے ایک دن میں 5 مرتبہ حکم دیا ہے، اس حکم سے میں نے نظر انداز کر روزہ رکھا اور سو گئے۔ بھائی یہ کون سی آپ کی منصوبہ بندی ہے؟ ہمارے منصوبے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ سحری میں نے قریب ترین وقت میں کرنی ہے۔ جب رات کو سحری 2 بجے کر لو گے تو 2 بجے کے بعد سوو گے تو پھر فجر کے لیے نہیں کھڑے ہو سکو گے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری قریب ترین اذان فجر کے وقت کے قریب ترین آ کر سحری کیا کرتے تھے۔ جو رات کے 1 بجے 2 بجے کرے گا سحری تو اس کی ہوگی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، مگر 2 بجے سحری کرنے کے بعد کیا اگر تو وہ قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے اور تلاوت شروع کر دیتا ہے، وہ وضو کرنے کے بعد خود کو مصلی پہ کھڑا کر دیتا ہے یا سجدے میں گر جاتا ہے یا اپنے رب کے سامنے وہ اپنے دامن کو، ہاتھ کو، جولی کو پھیلا کر اللہ سے استغفار کرتا ہے، پھر تو بڑا اچھا منصوبہ ہے، پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ وہ اللہ سے التجائیں کرتا ہے، معافیہ مانگتا ہے، گزرے ہوئے ایام کی بدعمالیوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے شرمندگی کے ساتھ سوال کرتا ہے، پھر تو بڑا اچھا منصوبہ ہے۔ اور اگر 2 بجے سحری کرنے کے بعد وہ سونے کا پلان کر رہا ہے اور پھر صبح 10 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھ کر اپنے روٹین کی زندگی میں چل جاتا ہے، میرے بھائی تم نے ایک حکم تو مان لیا اور دوسرے کو سرے سے ہی چھوڑ دیا ہے، یہ کون سی منصوبہ بندی ہے؟ ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، سحری کرنی ہے، نماز فجر باجماعت ادا کرنی ہے، اور نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں، صرف فجر کی 2 سنتیں، میرے بھائیوں فجر کی 2 سنتیں، کہا جو کچھ دنیا میں ہے خیر من الدنیا،
کہا تمام ساری دنیا سے بہترین فجر کی 2 سنتیں ہیں جو نماز فجر سے پہلے، فرض سے پہلے ہم پڑھتے ہیں. فرمایا وما فیہا، پہلے کہا دنیا سے بہتر ہے، پھر ساتھ ہی فرمایا وما فیہا، جو کچھ اس دنیا میں ہے، جتنی قیمتی قیمتی دھاتیں ہیں، سونے ہیں، جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، گولڈ ہے، وائٹ ہے، بلیک ہے، برون ہے، جتنی قیمتی قیمتی دھاتیں ہیں، کہا ہر چیز سے بہتر اور قیمتی فجر کی 2 سنتیں. میرے منصوبے میں یہ ہونا چاہیے، میں نے سحری بھی کرنی ہے، بر وقت کرنی ہے، اور میں نے نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں بھی ادا کرنی ہے. نماز فجر کو باجماعت ادا کرنا ہے. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد میں نے اذکار یاد کرنے ہیں، اگر مجھے یاد ہیں پھر میں نے اذکار دہرانے ہیں. اذکار دہرانے کے بعد میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. یہ میرے منصوبے میں ہونا چاہیے. اس طرح پرچیاں لکھ کر ہمیں اپنے پاس رکھنی چاہیے، اور ایسے ضروری کام جو ہمارے ان عبادات میں فرق ڈالے ان کو رمضان سے پہلے کلیئر کر لینا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ اکبر. پھر نماز ظہر کا منصوبہ میرے ٹائم ٹیبل میں ہونا چاہیے. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی تمام مصروفیات کے ساتھ، وہ سمجھتا ہے میں بڑا مصروف ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں کہتی بڑی مصروف ہیں، بہت زیادہ مصروف ہے، ان کو علیحدہ سے کوئی ٹائم مینج نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے بہترین پیغام یہ ہے، طریقہ یہ ہے، آپ ہر نماز سے پہلے کم از کم 2 برق ہر نماز سے پہلے 2 برق قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرو. ادھر سے عشاء کی نماز ہوگی، تراویح ختم ہوگی، آپ کا 1 پارہ تلاوت کا بھی ختم ہو جائے گا. 2 فجر کے ٹائم، 2 ظہر کے ٹائم، 2 عصر کے ٹائم، 2 مغرب کے ٹائم، 2 عشاء کے ٹائم، اور 1 پارے کے 9 پیج ہوتے ہیں، اور یہ 10 ہو گئے. سمجھتا ہے بہت مصروف ہوں، میرے سے ٹائم نہیں نکل رہا، لیکن اس رمضان کو قیمتی بھی بنانا ہے، تو پھر روزہ رکھ کر نماز با جماعت کا اہتمام اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، صبح و شام کے اذکار. دیکھیے دل میں کیسا اللہ رب العزت سکون، اطمینان اور نور پیدا کرتا ہے کہ انسان یوں محسوس کرے گا کہ جیسے میرے اکیلا کہیں میرے رب سے کوئی رابطہ ہے. ایسا اطمینان دل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کی یاد میں ہے، اور یہ سارے اس کو یاد کرنے کے انداز ہیں اور طریقے ہیں. نماز ظہر کو باجماعت ادا کرو، اس سے پہلے والے نوافل اور سنتیں پڑھو. یہ عام زندگی سے رمضان میں تو میری زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں میرے منصوبے میں، پرچی میں لکھی ہونی چاہیے. نماز ظہر سے فارغ ہوئے، بعد کے نوافل اور سنتیں ادا کی، مزید موقع ملا ہے قرآن کریم کی تلاوت کر لو. نہیں موقع ملا تو پھر جو زبانی آیات اور صورتیں یاد ہیں ان کو چلتے پھرتے پڑھتے رہو. موقع مل گیا ہے رب کے سامنے گڑ گڑا لو. اللہ اکبر. نماز عصر سے پہلے آ جائے اور پھر قرآن کریم کے 2 برق کی تلاوت کر لیں. 2 برق کی تلاوت کریں، اذکار کریں، دعائیں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. اللہ رب العزت اذان سے لے کر نماز کھڑے ہونے کے لیے جو اقامت کہی جاتی ہے، اس کے درمیانے ٹائم میں جو 10 سے 12 منٹ 15 منٹ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس ٹائم میں کی گئی دعا کو میرا رب رد نہیں کرتا. کیا ہمیں ضرورتیں نہیں ہیں؟ ہم حالات کے مارے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا یہ معاشرے کے اور دوسرے تیسرے سارے معاملات ہم پر اثر نہیں ہوتے ہیں؟
اور ان ساری چیزوں کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑے، اس سے مانگ لیں، اس سے باتیں کر لیں، اس سے گڑ گڑا لیں، اس سے اپنے دل کی باتیں کر لیں، اور میرا رب ہماری کسی اور کو بتائے گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ ہمارا مذاق بھی نہیں اڑائے گا، ہمیں حقیر بھی نہیں جانے گا، بلکہ جو جتنا زیادہ زمین میں اس کے سامنے گرے گا، میرا رب دنیا میں اسے اتنا زیادہ بلند کر دے گا۔ نماز عصر ادا کرو، نماز عصر کے بعد پھر ٹائم ملتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، اذکار کر لے، گھر کی جو ضروریات ہیں کوشش کرے جو خشک راشن ہے وہ رمضان سے پہلے ہی آ جائے، نہیں لا سکے تو پھر اس وقت لے آئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ افطاری کا جو ٹائم ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ افطاری کے وقت جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو رد نہیں کرتے، قبول فرما لیتے۔ یہ نہ ہو ہم ان کاموں میں لگے رہیں اور گھر میں خواتین کو ایسی ایسی آزمائشی کھانوں پر کھڑا کر دیں، وہ بیچاری صبح سحری کے وقت بھی جاگ رہی ہیں اور سحری کے انتظام میں وقت گزارا، اب شام کو افطاری کے لیے طرح طرح کے مینیوں کو پورا کرنے کے لیے نہ ان کے پاس قرآن کی تلاوت کا ٹائم بچا ہے، نہ ذکر و اذکار کا تلاوت ٹائم بچا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی بندیاں کہیں اللہ کے دربار میں ہماری شکایت کر دے کہ اللہ میں تو کچھ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے گھر کے اس مینیو نے مجھے ان کاموں میں الجھا کے رکھ دیا۔ آسانیاں سارا سال کھانے کے لیے ٹائم ہے، اور ان اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے۔ افطاری کی ہے، افطاری یہ بھی کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ افطاری کرتے کرتے فرض نماز جو ہے اسے ضائع کر دے۔ مغرب کی نماز کوشش کرے، معمولی سی افطاری کرے، نماز مغرب کو باجماعت ادا کرے، واپس جائیں اور تسلی سے بیٹھ کر کھانا کھائیں، پھر اپنے رب کا شکر ادا کرے اور ترتیب دیا ہوا مینیو سارے دن کا رمضان کے لیے کن کن چیزوں میں کامیاب ہو گئے ہیں ان پر ٹک لگائیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں، جو باقی رہ گئے ہیں ان کو پورا کرنے کی پھر تیاری کر لیں۔ نماز عشاء کے لیے آئیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور قیام اللیل نماز تراویح میں کھڑے ہوں۔ نماز تراویح کے بعد ممکن ہو سکے تو اس کے خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم نے آج امام صاحب کے پیچھے، حافظ صاحب کے پیچھے، قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر کون سا پارہ سنا ہے اور میرے رب کا اس میں کیا کیا پیغام ہے۔ نماز عشاء کے بعد جلد سونے کا بھی حکم ہے، تلاوت کرنا چاہتے ہو کر لو، تہجد کی نماز ادا کرنا چاہتے ہو اس کے لیے منصوبہ بندی کرو اور جلد سو جاؤ تاکہ دوسرے دن کی، اگلے دن کی سحری اور روزے کے لیے آپ بر وقت بیدار ہو سکے۔ اس انداز سے میرے پاس ایک مکمل ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ میں نے اس رمضان کو بہترین یونیک قسم کا کس طرح گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور